آج کے دور میں نا اس کو کامیابی کی کنجی کہا جاتا ہے. چاہے آپ بزنس چلا رہے ہوں یا فری لانسنگ کے ذریعے کمائی کرنا چاہتے ہوں, درست پروفائل, مؤثر پروپوزل اور متعلقہ سکلز آپ کا راستہ ہموار کرتی ہیں. آج ہم اپنے اس شو میں جانیں گے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پہلا کلائنٹ کیسے حاصل کریں, خود کو آپ نے کس طرح نمایاں بنانا ہے, اور کامیاب ڈیجیٹل مارکیٹر بننے کے لیے کن چیزوں پر مہارت بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سید حسین موجود ہے جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. حسین, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ. حسین, آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جی ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جائیں, لیکن کچھ اس کی بھی تو رولز ہوں گے نا, رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. آپ کسی بھی چیز, کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے آپ کو. آج کے دور میں کتنا مشکل ہو گیا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو کام کرنا, اور کتنا ایزی ہو گیا؟ دیکھیں, اس ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آسان ہے ڈیجیٹل مارکیٹر بننا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا چینج ہو رہی ہے, جس طرح بزنس کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, تو ہر کوئی ڈیولپر نہیں بن سکتا, ہر کوئی سافٹ ویئر انجینئر نہیں بن سکتا, ہر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا, لائر بھی نہیں بن سکتا, لیکن ہر کوئی ڈیجیٹل مارکیٹر ضرور بن سکتا ہے. کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسا فیلڈ ہے جو نہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے, بلکہ آپ کسی بہت بڑی کمپنی کے سی ای او ہیں تو آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس ٹائم پہ ضرورت نہیں ہے, یہ مجبوری بن چکی ہوئی ہے سب کے لیے. اوکے, یہ سارے کاروبار کے لیے بھی جس کا جتنا کاروبار ہے اس سب کے لیے ضروری ہے. سب کے لیے ضروری ہے. کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک پنچر والے سے لے کر ایک 5 اسٹار ریسٹورنٹ کے مالک تک ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس سب کے لیے ضروری ہے. اچھا, واہ جی واہ, یہ تو بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے, اور اس کے اوپر بہت سے لوگ لیک بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا. تو ایکچولی میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا؟ کیا صرف ایڈورٹیزمنٹ کرا دینا, اپنی جی کہہ لیں کہ ایڈ چلوا دینا, صرف یہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتا ہے, یہ اس کا کوئی اور بھی ایک پہلو ہے؟ نہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں دیکھیں آپ کی پراپر پریزنس ہونا بڑا ضروری ہے. پیڈ ایڈ لگانا, پوسٹنگ کرنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آپ اپنے پورے بزنس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں. آپ پراپر جا کر جو ہے اپنے بزنس کو ڈیجیٹلی کیسے پریزنٹ کرنا ہے, لوگوں کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن ہوگا, لوگ کس طرح سے آپ کا پروڈکٹ بائی کریں گے, آپ کی برانڈنگ, آپ اپنی برانڈ ویلیو کیسے بنا سکتے ہیں, ان سب کو ملا کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فیس بک کے اوپر پوسٹ کر دیا تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دیا, اسٹوری لگا دی تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی ایک اسٹریٹجی کا نام ہے, ایک پلاننگ کا نام ہے, کہ آپ اپنے بزنس کی پراپر پلاننگ کرتے ہو, اس کو فزیکل سے آن لائن شفٹ کرتے ہو. تو آج کل جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بھی گائیڈ کریں کہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, انجینئر نہیں بن سکتا, وکیل نہیں بن سکتا, لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہر کوئی کر سکتا ہے. تو اگر آپ نے اس سائٹ پہ, کسی نے جانا ہے اس سائٹ پر, اس کو آپٹ کرنا ہے, تو وہ پہلا اپنا کلائنٹ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیا کیا چیزیں جو ہے اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے سب سے پہلے ریکوائرڈ ہے کہ آپ سیکھیں, اسکل کو سیکھیں اور صحیح طرح سے سیکھیں, صحیح جگہ سے سیکھیں. اچھا, دوسرا اس میں ریکوائرڈ ہے کہ آپ نے سمپلی, جیسے آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لی, سب سے پہلے خود کو خود کا کلائنٹ بنائیں. یہ لائن ویسے میری پاکستان میں بڑی مشہور ہوئی تھی. سب سے پہلے خود کو خود کا کلائنٹ بنائیں. خود کو خود کا کلائنٹ بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اس بزنس کو, یعنی کہ جو آپ سروسز دے رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, اس بزنس کو کلائنٹ کے نظریے سے دیکھیں. جب آپ کلائنٹ کے نظریے سے دیکھیں گے نا, اور آپ خود کو خود کا کلائنٹ بنائیں گے, تو اٹ مینس کہ آپ خود کو وہی سروسز دے رہے ہیں جو آپ نے اپنے کلائنٹ کو جا کر دینی ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کو رزلٹ آئے گا. جیسے آپ نے کلائنٹ کی برانڈنگ کرنی ہے, آپ اپنی برانڈنگ کریں گے. جس طرح آپ نے کلائنٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے, آپ نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے. جس طرح کلائنٹ کے پیڈ ایڈ چلانے ہیں, آپ نے اپنے پیڈ ایڈ چلانے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ دنیا کے سامنے آنا شروع ہوں گے, اس سے لوگ آپ کو جاننا شروع کریں گے, اس سے کلائنٹ آپ کے پاس آنا شروع ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لی ہے یا کوئی بھی اسکل سیکھ لی ہے تو اسکل سیکھنے کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے بس پیسوں کی بارش ہو جائے گی اور کلائنٹ آنا شروع ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے کے بعد آپ خود کو بھی کیا اس پوزیشن پہ لے کر آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے. اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ نے سیکھ لی اور آپ کے پاس اپنے لیے کلائنٹ نہیں ہے, تو پھر آپ کسی بھی کلائنٹ کے لیے کام نہیں کر سکتے. اچھا, جب یہ خاص طور پر جب لوگ اس میں آتے ہیں, انٹر کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں, اور اپنی پروفائل بلڈ اپ کرنا شروع کرتے ہیں, تو کن کن چیزوں کا خیال وہ نہیں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں اپنا نام نہیں بنا پا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں؟
دیکھیں ہمارے نا لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پریکٹس نہیں کرتے. اچھا. وہ ایک سائڈ سے سیکھیں گے, دوسری سائڈ سے ان کو فوراً سے گورا کلائنٹ چاہیے, ان کو فوراً سے انگریز چاہیے. اچھا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, نہ ان کے پاس ورک ایتھکس ہوتے ہیں, نہ کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہیں, نہ ان کو بات کرنا آتا ہے, نہ ان کو اس کلائنٹ کے پورے پروجیکٹ کو کیسے پرسیو کرنا ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. وہاں پر آ کر مسٹیک کرتے ہیں, پرپوزلز میں مسٹیکس ہوتی ہیں, ای میلز میں مسٹیک ہوتی ہے, کیونکہ پریکٹس نہیں ہوتی. آپ ایک دم ایک چیز سیکھتے ہو, دین آپ فوراً جا کر ایک اس بندے کو پچ کر رہے ہو جو آلریڈی ایک اچھا بزنس کر رہا ہے, جو آلریڈی اس کے پاس بہت بڑی ٹیم ہے. اگر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے اٹ مین وہ کہیں نہ کہیں لیگ کر رہا ہے, اور جب آپ بالکل ایز اے بگنر جا کر اس کو پچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہوتی ہیں. تو میرا مشورہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جیسے آپ اسکل سیکھ لیں اس کے بعد پریکٹس ضرور کریں. ٹھیک ہے, وہ پریکٹس آپ اپنے بزنس پہ کریں, اپنے کسی رشتہ دار, اپنے کوئی دوست, بھائی بہن, اپنے فادر کے بزنس کے اوپر پریکٹس کریں, تاکہ آپ جب کلائنٹ کے پاس جائیں نا تو آپ کے پاس ہینڈ آن ایکسپیرینس ہو. اچھا, دوسرا کوسین مجھے یہ بتائیے, جیسے آپ نے ابھی اپنے بات میں کہا کہ پروپوزل بناتے ہوئے بہت سی غلطیاں کرتے ہیں, تو کیا پروپوزل بناتے ہوئے ہمیں کیا دیکھنا چاہیے, ان میں ہمیں کیا رائٹ ڈاؤن کرنا چاہیے, اور کیا سپوز میں نے سیکھ لی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, میں نے کہیں 3-4 مہینے لگا کے, یا چلے سپوز 1 سال لگا کے سیکھ لیے, اب میں جاتے ہی پروپوزل دوں گی تو میں کہوں گی کہ مجھے پیسے اتنے چاہیے, کیا مجھے یہ کلیم کرنا چاہیے, یا پھر مجھے فری آف کاسٹ ابھی کتنے سال کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے نا پاکستان میں جو پرپوزل کا کانسیپٹ ہے نا, پرپوزل کے اندر لوگ اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم یہ ہیں, جبکہ پرپوزل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو آپ اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہو کہ یہ سروسز ہیں اور میں آپ کے اتنے پیسے لوں گا اور یہ کام آپ کا کروں گا. آپ کلائنٹ کو پرپوز کرتے ہو. دوسرا ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ کلائنٹ پرپوزل بنا کے کلائنٹ کو سینڈ کر دیتے ہیں, جبکہ پرپوزل ہمیشہ سینڈ نہیں کیا جاتا, پرپوزل ہمیشہ ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے لوگوں کو نہیں آتی سمجھ. پرپوزل کبھی بھی کلائنٹ کو نہیں سینڈ کیا جاتا. پرپوزل ہمیشہ فزیکل میٹنگ کے اندر, آن لائن میٹنگ کے اندر سامنے کھول کے اس کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے, تب چیزیں جو ہے نا وہ آتی ہیں. میٹنگ کے بعد آپ اس کو پرپوزل بھیج سکتے ہیں تاکہ اس کے پاس ایک نوٹ چلے جائیں کہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان ریٹن وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ایک 5-6 پیجوں کا ڈاکومنٹس بنا کے اس کو بھیج دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو کھول کے پڑھتا ہوگا, اور اگر وہ پہلا پیج پڑھ بھی لیتا ہوگا تو اس کے اندر کمپنی کی ساری تعریفیں ہوتی ہیں. تو کوئی بندہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کے اندر, ہر کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی بیسک مسٹیکس ہیں جو ہمارے لوگ کرتے ہیں. پرپوزل سے پہلے ہم کلائنٹ کو اپنی طرف لے کر کیسے آ سکتے ہیں, کھینچ کیسے سکتے ہیں؟ obviously پہلے اس کو ہم پچ کریں گے تبھی وہ ہماری سائٹ پر آئے گا نا, تو وہ پرپوزل سے پہلے کیا ایسی ٹیکنیک ہونی چاہیے کہ ہم کلائنٹ کو پچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کلائنٹ ہمیشہ نا 2 طریقے سے آتا ہے, یا آپ کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں یا کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جب کلائنٹ کے پاس جانا ہوتا ہے تو اوبویسلی آپ ایک لیڈز کے اوپر کام کرتے ہو, آپ اس کو میسیجز بھیجتے ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کو آؤٹ ریچ کرتے ہو. دوسرا طریقہ ہے کہ کلائنٹ آپ کے پاس آئے, تو کلائنٹ کو لے کر آنے کے لیے آپ کو خود کو مارکیٹ میں لے کر آنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی پیڈ ایڈ چلانی ہوتی ہیں, آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ سروسز دیتے ہیں. وہاں سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کی پروفائل دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ کو خود بھی میسیجز کرنے چاہیے, ای میلز کرنے چاہیے مختلف لوگوں کو, کمپنیز کو, کہ ہم یہ سکلز دے رہے ہیں, یہ صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ دنیا میں 2 طریقے ہیں کلائنٹ لانے کے, یا آپ جاتے ہو یا کلائنٹ آتا ہے. تو جب آپ جاتے ہو تو آپ ای میل کرتے ہو کلائنٹ کو, میسج کرتے ہو کہ بھائی ہم یہ سروسز دیتے ہیں, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمارے ساتھ میٹنگ الائن کریں. اور یہ اس سے آتا ہے کلائنٹ؟ بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے. اوکے, ہاں جی, اس سے بھی بالکل آتا ہے. سب سے آسان طریقہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ آپ اگر اپنی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, تھوڑے سے پیسے اس کے اندر ضرور لگتے ہیں, آپ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں, یا سب سے آسان اس ٹائم مزید ہو گیا ہوا ہے آج کے دور میں کہ آپ کانٹینٹ بنانا شروع کریں. آپ بھول جائیں گے آؤٹ ریچ کرنا, آپ بھول جائیں گے پیڈ ایڈز کو. آپ کانٹینٹ بنائیں, آپ میڈیا کے سامنے آئیں, آپ ویڈیوز بنائیں, دیکھیں آپ کے پاس کتنا کلائنٹ ہوگا. ہمارے پاکستان میں نا اس ٹائم جتنے بھی فری لانسرز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب کا ایک ہی کامن پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ کلائنٹ نہیں ہے. اچھا, اب بیسک سا رول ہے کہ آپ اب فار ایگزامپل میں لاہور میں بیٹھا ہوں, اب کراچی میں جو بندہ بیٹھا ہے اس کو خواب تھوڑی آئے گا کہ میرے سے آ کے سروس لے. اوبویسلی میں جاؤں گا, اس کو کہیں نہ کہیں نظر آؤں گا, میری کہیں نہ کہیں وہ بات سنے گا, دین وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے گا. تو ہمارے لوگ نا اسکل سیکھ لیتے ہیں, سب کچھ آتا ہے, بہت بڑا اسکل ہو جاتا ہے, خود کو نہیں سامنے لے کر آتے, وہ بیچ نہیں پاتے. ٹھیک ہے, اپنا میسج نہیں ڈلیور کر پاتے کہ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے. مطلب اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر پاتے. اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر پاتے. اگر اپنے آپ کو ہی مارکیٹ نہیں کریں گے تو آپ کے سکلز کیسے دکھیں گے لوگوں کو, اور وہ ان تک کیسے جائیں گے, اور آپ کی ریچ کیسے بڑھے گی. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا, دوسرا, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ اگر ہم نے کوئی اسکل سیکھ لیا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سیکھ لی ہے, اب اس کے بعد کیا فوری طور پر ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے جی ہم اتنے پیسے چارج کریں گے, یا کچھ عرصہ ہمیں فری آف کاسٹ بھی کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو
काम है, एक तो वो रजिस्टर्ड हो जाए, दूसरा हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल जाए? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ कि हमें जो है जैसे ही हमने काम सीखा है तो डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसके बाद हमें खुद के ऊपर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। स्किल सीख लेना ही सब कुछ नहीं होता, आपको आपकी कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आपके वर्क एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। और इसके लिए हमारे लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट पे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा। ठीक है, उससे क्या होता है, क्लाइंट का एक्सपीरियंस भी खराब होता है और क्लाइंट के एक्सपीरियंस के साथ उनका अपना एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें सबसे पहले थोड़ा सा फ्री काम करना चाहिए। अब वो फ्री काम आप क्लाइंट के साथ भी कर सकते हैं, वो सेम फ्री काम आप अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में, घर में, इधर उधर भी जो है ना, आप फ्री सर्विसेज देकर थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेते हैं, थोड़ा हाथ साफ हो जाता है आपका। ठीक है, जब आप फिर क्लाइंट के पास जाते हैं ना, तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, आपने एड्स चलाई हुई होती हैं, आपने एक ब्रांडिंग की हुई होती है, किसी भी ब्रांड की स्ट्रेटेजी बनाई हुई होती है, तो आपको बेसिक्स मतलब रियलिटी के अंदर पता होता है कि किस तरह से चीज़ें मूव होंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये डिजिटल मार्केटिंग में क्या बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं? लोगों का दिमाग में ये आता है कि अच्छा बहुत ज़्यादा पैसे लगते होंगे इस चीज़ में, अगर आप किसी के पास जाते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवाने, तो क्या वाकई पैसे लगते हैं या नहीं? नहीं, देखिए डिजिटल मार्केटिंग में पैसे वाकई लगते हैं। अच्छा, लगते वो लगते हैं, लेकिन उसका रिटर्न भी वैसे ही आता है। Okay. अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग में डिपेंड करता है कि आप पैसे किस चीज़ में लगा रहे हैं। क्या आप पेड एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं? अब आप जब पेड एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, जब आप इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी इन सारे प्लेटफॉर्म्स को। दूसरा तरीका ये है कि आप कंटेंट मार्केटिंग की तरफ आ जाएं। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या है कि सिंपली आप अपने बिजनेस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो है वो कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। आपके पास रियल एग्जांपल है, कितने बड़े बड़े बिजनेसेस सिर्फ कंटेंट की बेस पे चल रहे हैं, सिर्फ वीडियोस की बेस पे चल रहे हैं, उनकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं। क्या आपने पेड एडवर्टाइजमेंट से पे रिलाई करना है या आपने ऑर्गेनिक कंटेंट की तरफ जाना है? ऑर्गेनिक कंटेंट में पैसे नहीं लगते, पेड एडवर्टाइजमेंट में अच्छे खासे पैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। अगर आपके पास अपना अपना कंटेंट अच्छा है तो आप उसके ऊपर चले जाएं, नहीं तो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले जाएं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, आपके अपने लिए भी, और इवन दो कि जब आप क्लाइंट को ग्रैब कर रहे हैं या उसको पिच करवा रहे हैं अपना आइडिया, तो उसके लिए भी? देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि आपके पास जब स्किल आ जाता है ना, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कम्युनिकेशन। आप जब किसी से बात ही नहीं कर सकेंगे, आप किसी को अपनी चीज़ समझा ही नहीं सकेंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप दुनिया के जितने बड़े मर्जी 30 मार खान हो, आपने बहुत कुछ किया हुआ हो, बहुत बड़ा कोई स्किल आ गया है, जब तक आप बेच नहीं सकते, आप बात नहीं कर सकेंगे और एक प्रोफेशनली टोन में बात नहीं कर सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि स्किल का भी फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो इसके बगैर तो चल ही कुछ नहीं सकता। कम्युनिकेशन इज द की। यस, किसी भी चीज़ के हवाले से जो है ना वो कम्युनिकेशन जो है ना वो कह लें कि सबका बाप है। बिल्कुल, अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती है तो आपको कुछ नहीं आता है। ये ज़रूरी है कि आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको एटलीस्ट अपना काम तो दिखाना आना चाहिए ना कि आप क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन से स्किल हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा इस वक्त डिमांड में है? देखिए इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके। इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है वीडियो एडिटिंग। ओके। ठीक है, इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। और इस टाइम जो AI जिसने सीख लिया ना, तो वो मार्केट का किंग बन जाएगा। अच्छा। ठीक है, AI का बहुत रोल है। आप AI के अंदर AI कंटेंट बनता है, AI के अंदर आप ऑटोमेशंस बनाते हैं, AI के अंदर आप ग्राफिकल काम करते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है, इस टाइम जितने भी स्किल हैं उन सबको टेकअप कर रहा है AI। तो मैं समझता हूँ कि AI जो है वो न्यू करेंसी बनने वाला है। अच्छा, आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि AI से लोग पूरी वीडियोस जनरेट कर रहे हैं। पूरी उसको सिर्फ कमांड देते हैं और वो पूरी आपकी वीडियो जनरेट करके दे रहा है। बिल्कुल ऐसी है, AI से अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको रियल एग्जांपल दूं, मुझे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट था, उसकी चेंजेस में बड़े इशू आ रहे थे। अच्छा। तो मैं लाहौर आ रहा था, तो मैं मोटरवे पे था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं और रात के तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम था। अब मेरे पास ना कोई डिज़ाइनर अवेलेबल था, ना कोई मेरे स्टाफ का बंदा, कोई टीम का बंदा अवेलेबल नहीं था। मैंने सिंपली वो डॉक्यूमेंट विद इन 10 सेकेंड AI को देकर जो चेंजेस करवाने थे मैंने करवाए, और मैं सारा रास्ता में हैरान था कि ये क्या करेगा, और मैं सोच रहा था कि मैंने अभी जाते ही बंदे फायर कर दिए। ओह माय गॉड, कि इतना ज़्यादा जो है ना एडवांसमेंट आ चुकी है। ओ फल्ला। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना हुसैन कि आपको अब AI यूज़ करने का भी तो पता होना चाहिए ना, आप उसको कमांड क्या दे रहे हो ये भी तो आपको आना चाहिए। ये भी आना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, हमारे लोगों में ना एक डर भी फैला हुआ है AI से ना कि AI जॉब्स खा जाएगा, ये कुछ खा जाएगा, लेकिन AI को
جو کمانڈ دینی ہے وہ انسان نے دینی ہے, جو بٹن دبانا ہے وہ انسان نے دبانا ہے. obviously ہاں. تو یہ کبھی بھی جابز نہیں کھا سکتا. اور لیکن اگر کسی نے سیکھ لیا ہے کہ اے آئی کو استعمال کس طرح کر سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزوں کو بڑی جلدی ٹیک اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ اسکلس سیکھنے چاہیے. دوسرا کہ جو ایڈوانسمنٹ آ رہی ہوتی ہے اس میں جیسے اے آئی آ رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ آپ کے پروفیشن میں اس کا کیا ایک اہم رول ہو سکتا ہے. تو سید کوسین نے ہمیں آج جوائن کیا تھا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. بہت ساری ایسی اچھی ٹپس ہیں جو